بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ قریش کی مخالفت حد سے گزری تو ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ دارالنداوہ میں مشورہ ہوا کہ کوئی شیر دل نوجوان جائے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ کئی نوجوانوں نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، مگر سرداران قریش نے ہر ایک سے کہا کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں۔ آخر ایک سجیلا نوجوان عمر بن خطاب کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، سرداران قریش، میں ابھی یہ کام کر کے تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ نوجوان یقیناً اس قابل ہے کہ اس کٹھن کام کو سر انجام دے سکے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد عمر بن عبد الخطاب دارالنداوہ سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، چہرے پر عجیب غصے کی کیفیت کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہو گیا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سلام لا چکے تھے، مگر ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق قبول اسلام میں ان کا 10واں نمبر ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر، کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ عمر نے کہا، ہاں، میں آج اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے باپ دادا کے دین بگاڑ دیا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید، وہ بھی اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے حضرت عمر کے غصے میں اور اضافہ کر دیا۔ اب انہوں نے دارالارقم جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو ان کے گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر کسی چیز کے پڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی دنوں سورۃ طٰہٰ بھی نازل ہوئی تھی۔ اس کی تلاوت اور حفظ کی مشق کی جا رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سن کے یاد کر لیا کرتے تھے، وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ اور آواز سنتے ہی انہیں گھر میں چھپا دیا گیا تھا۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اس پر ان کا غصہ بھڑک گیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو خوب زد و کوب کیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو انہیں بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس موقع پر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بلند جذبہ ایمانی اور بڑی جرأت اور استقامت سے کہا، عمر، سن لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے شرک اور بت پرستی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، ہماری ہڈیاں تو توڑ سکتے ہو، مگر اسلام ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ صاحب استقامت بہن کی زبان سے یہ کلمات سنے تو عمر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ مجھے یہ صحیفہ سناؤ جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس صحیفے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی مشرک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، مجھے خود سناؤ تو میں اس کی کوئی توہین نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے باہر بلا لیا گیا اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنا مؤثر پیغام سمو دیا گیا کہ اعجاز قرآنی پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم پورے سوز کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا اور عمر کے دل کی دنیا میں عجیب انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر نے وہ آیات قرآنی سنی اور خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کر نکل گئے۔ اب بھی منزل دارالارقم ہی تھی، مگر ارادہ بدل چکا تھا۔ یہ وہ عمر نہیں تھے جو دارالنداوہ سے نکلے تھے، یہ وہ عمر تھے جن کے حق میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں دربار ربانی میں قبول ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کی آواز کے ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دے دی تھی۔ ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ جب عمر بن خطاب دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک عیسابی نے دروازے کے سوراخ پر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور سرغوشی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور فرمایا کہ اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر آئے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچی اور کہا کہ عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا اور پھر سب صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا اور دار ارقم تکبیر کے دانوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا پھر ہمیں دار ارقم کی بجائے بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ اس روز مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر کے نکلے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمان اس شان کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کو متنبہ کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ یوں اہل علم کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں اور آپ کے آنے سے اسلام مضبوط ہوا۔